الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عملی اصلاح کے مضمون کے بارے میں میں گزشتہ 2 جمعوں سے بیان کر رہا ہوں. گزشتہ جمعے کو میں اس بارے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے چند پہلوؤں کا ذکر میں نے سوالوں کی صورت میں کیا تھا. یا یہ بتا رہا تھا کہ اس کے کس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی تعلیم میں ہمیں وہ باتیں کی ہیں، بتائی ہیں، اور سوال جواب یہ تھے کیا ہم یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہماری عملی اصلاح انہی چند باتوں پر ختم نہیں ہو جاتی. اسلام کی تعلیم کے تو بے شمار پہلو ہیں، بے شمار احکامات ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں دیے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم میں ہماری اصلاح کے لیے بڑا واضح فرمایا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے. بس ہمارے لیے بڑا خوف کا مقام، اور ہمیں اپنا ہر عمل اور ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر کرنے اور اٹھانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں گزشتہ خطبوں میں بھی کہہ چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد قرآن کریم کی حکومت کو ہم پر لاگو کروانا تھا، اسے قائم کرنا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت پر ہمیں چلانا تھا. اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام نے ہمیں بار بار توجہ دلائی. اگر ہم ایمانداری سے اپنے جائزے لیں تو جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری عملی اصلاح یہ باتیں سن کر جو مسلم نے بیان فرمائی ہیں کچھ دن کے لیے تو ہوتی ہے، اور پھر واپس اپنی اسی ڈگر پر ہم میں سے اکثر چلنا شروع کر دیتے ہیں جس پر پہلے تھے. بس ہم اس گڈے کی طرح ہیں جس کی مثال میں گزشتہ خطبوں میں دے چکا ہوں، جس پر جب تک ڈھکنے کا دباؤ پڑا رہے بند رہتا ہے، اور ڈھکنا کھلتے ہی سپرنگ اسے اچھال کر باہر پھینک دیتا ہے. اسی طرح جب تک ایک موضوع پر مسلسل نصیحت کی جاتی رہے اکثر لوگوں پر اثر رہتا ہے، اور جب ان نصیحتوں اور توجہ کا دباؤ ختم ہوتا ہے تو پھر نفس کا سپرنگ یا برائیوں کا سپرنگ اچھال کر پھر کسی نہ کسی برائی کو ظاہر کر دیتا ہے. کئی مخلصین نے گزشتہ خطبوں کے بعد مجھے لکھا کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی، اور آپ بھی دعا کریں کہ ان خطبات کے زیر اثر بہت سی برائیوں کا گڈا جو ڈبے میں بند ہوا ہے یہ بند ہی رہے اور کچھ عرصے بعد باہر نہ نکل آئے. بہرحال ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے
کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جیک یا گڈا باکس سے باہر بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے اور اصلاح کی کوشش کے مختلف ذرائع تبھی اپنائے جا سکتے ہیں جب اس کمی کی وجوہات معلوم ہوں، اسباب معلوم ہوں، تاکہ ان وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وجہ قائم رہے تو عارضی اصلاح کے بعد پھر برائی عود کرے گی، واپس آئے گی۔ اس پہلو سے جب میں نے غور کیا اور پڑھا مزید تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا تجزیہ مجھے ملا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے طریقے تحریر اور تقریر کی یہ خوبی ہے کہ ممکنہ سوال اٹھا کر ان کا حل بھی مثالوں سے بتاتے ہیں۔ قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں جس طرح آپ مسئلے کا حل بتاتے ہیں اس طرح اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ بہرحال اس وجہ سے میں نے سوچا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطبات سے ہی استفادہ کرتے ہوئے اس کی روشنی میں ہی ان وجوہات کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ اعمال کی اصلاح کے بارے میں جو چیزیں روک بنتی ہیں یا اثر انداز ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز لوگوں کا یہ احساس ہے کہ کوئی گناہ بڑا ہے اور کوئی گناہ چھوٹا، یعنی لوگوں نے خود ہی یا بعض علماء کی باتوں میں ان کے زیر اثر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بعض گناہ چھوٹے ہیں اور بعض گناہ بڑے ہیں، اور یہی بات ہے جو عملی اصلاح میں روک بنتی ہے۔ اس سے انسان میں دلیری پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے گناہ کرنے کی۔ برائیوں اور گناہوں کی اہمیت نہیں رہتی، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا اس کی سزا اتنی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے، خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جاوے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے، بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے۔ صغائر یعنی چھوٹے گناہ سہل انگاری سے کبائر یعنی بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ صغائر وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخرکار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی گناہ کو بھی انسان چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ معمولی گناہ ہے تو پھر بیماری کا بیج ضائع نہیں ہوتا اور حالات کے مطابق یہ چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے ہم سب کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چھوٹے گناہ کی بھی بعض پرسر سزا رکھی ہے اور بڑے گناہ کی بھی۔ پھر جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے چھوٹے بڑے گناہ اور نیکی کی کس طرح تعریف اور وضاحت فرمائی ہے، تو مختلف موقعوں اور مختلف لوگوں کے لیے آپ کے مختلف ارشادات ملتے ہیں۔ کہیں آپ نے یہ پوچھنے پر کہ بڑی نیکی کیا ہے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔
کسی شخص کو آپ بڑی نیکی کے بارے میں پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ تہجد کی ادائیگی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی کے یہ پوچھنے پر کہ بڑی نیکی کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑی نیکی یہ ہے کہ جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ پس اسے ثابت ہوا کہ بڑی نیکی مختلف حالات اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے۔ جہاد کی نیکی کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاد نہیں کرتے۔ اس زمانے میں جب اسلام پر ہر طرف سے تلوار سے حملے کیے جا رہے تھے تو تلوار کا جہاد ہی بہت بڑی نیکی تھا، اور اس میں بغیر کسی جائز عذر کے شامل نہ ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا کا مستوجب قرار دیا ہے۔ لیکن مسیح موعود کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح موعود کے یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا، کیونکہ دین اسلام پر حملے کے طریق بدل جائیں گے۔ اسلام پر بحیثیت دین تلوار سے حملہ نہیں کیا جائے گا، اور لٹریچر، پریس، میڈیا اور یا مختلف ذرائع جو ہیں اس قسم کے، ان کے ذریعے سے اسلام پر حملہ ہوگا۔ اس لیے مسیح موعود اور اس کی جماعت بھی یہی ہتھیار استعمال کرے گی جس سے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال۔ گویا یہ تلوار کے جہاد کی نیکی جو کسی زمانے میں اس لیے جائز بلکہ ضروری تھی کہ اسلام کو تلوار کے زور سے ختم کیا جا رہا تھا اور کوشش ہو رہی تھی، اب وہ نیکی نہیں رہی بلکہ منع ہو گئی اور حرام ہو گئی اس وقت تک جب تک کہ تلوار نہ اٹھائی جائے، اس وقت تک جب تک اسلام کے خلاف اسلام مخالف طاقتیں ہتھیار نہ اٹھائیں۔ اب جو نیکی اور جائز جہاد ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانے کا جہاد ہے، علم کا جہاد ہے، پریس، میڈیا اور لٹریچر کے ذریعے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پھیلانے کا جہاد ہے۔ اگر براہ راست خود کوئی اس علمی جہاد میں حصہ نہیں لے رہا اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اشاعت لٹریچر اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے مالی قربانی کا جہاد ہے۔ لیکن یہ جہاد کرنے والا اگر اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اس طرح ان کا خیال نہیں رکھ رہا تو اس کے لیے بڑی نیکی یہ جہاد نہیں بلکہ بڑی نیکی ان حقوق کی ادائیگی ہے جو اس پر فرض ہے، اور ان کے حق سے محروم کرنا، ان کی تعلیم پر توجہ نہ دینا، اس سے محروم رکھنا ایسے شخص کو پھر گناہ گار بنا دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود جہاد کی فرضیت کے، جیسا کہ میں نے بتایا، آپ نے کسی کو بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت بتائی ہے۔ بس ہر شخص اور ہر موقع اور حالات کے لحاظ سے بڑا کام اور نیکی الگ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غلط کاموں پر روپیہ لٹانا ایک برائی ہے جسے منع فرمایا گیا ہے۔ آج کل تو جوئے کی مشینیں ہیں، مختلف قسم کے جوئے کی قسمیں ہیں، کئی لوگ ہیں جو لاٹریوں کے بھی بڑے رسیا ہیں، جوئے کی مشینوں پر جاتے ہیں لیکن اور کھیلتے ہیں جوا ویسے بھی، لیکن جھوٹ نہیں بولتے، عام زندگی میں عام آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ لوگ ان برائیوں کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں
لیکن جوئے اور غلط کاموں میں پیسے لٹانے اور ضائع کرنے کو یہ برا نہیں سمجھتے. تو ایسے شخص کے لیے غلط رنگ میں رقم لٹانا بڑا گناہ ہے، کیونکہ باقی گناہ خود پہلی گناہ سمجھتا ہے وہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے لباس کو حیادار نہیں رکھتی، باہر نکلتے ہوئے پردے کا خیال نہیں رکھتی، ننگے سر باوجود احمدی مسلمان ہونے کے اور کہلانے کے، بغیر حجاب کے، بغیر سکارف کے یا چادر کے پھرتی ہے. لباس چست اور جسم کی نمائش کرنے والا ہے، لیکن مالی قربانی کے لیے کہو، کسی چیریٹی میں چندے کے لیے کہو تو کھلا دل ہے، یا جھوٹ سے اسے نفرت ہے اور برداشت نہیں کرتی کہ اس کے سامنے کوئی جھوٹ بولے. تو اس کے لیے بڑی نیکی چندوں میں بڑھنا یا بڑی نیکی جھوٹ سے نفرت نہیں، بلکہ بڑی نیکی قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ اپنے لباس کو حیادار بناؤ اور پردے کا خیال رکھو. جس کو چھوٹی نیکی سمجھ کر توجہ نہیں کر رہی، یہی ایک وقت میں پھر اس کو بڑی برائی کی طرف بھی دھکیل دے گی. غرض کہ ہر نیکی اور گناہ کا معیار ہر شخص کی حالت کے مطابق ہے، اور مختلف حالتوں میں مختلف لوگوں کے عمل نیکی اور بدی کی تعریف اس کے لیے بدلا دیتے ہیں. بس جب تک یہ خیال رہے کہ فلاں بدی بڑی ہے اور فلاں چھوٹی ہے، اور فلاں نیکی بڑی ہے اور فلاں نیکی چھوٹی ہے، اس وقت تک انسان نہ بدیوں سے بچ سکتا ہے، نہ نیکیوں کی توفیق پا سکتا ہے. ہمیشہ ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ بڑی بدیاں وہی ہیں جن کے چھوڑنے پر انسان قادر نہ ہو، بہت مشکل پیش آتی ہو، اور وہ انسان کی عادت میں داخل ہو گئی ہوں. اور بڑی نیکیاں وہی ہیں جن کو کرنا انسان کو مشکل لگتا ہو. یعنی بہت سی بدیاں ایک کے لیے بڑی ہیں اور دوسرے کے لیے چھوٹی، اور بہت سی نیکیاں ایک کے لیے بڑی نیکی ہیں اور دوسرے کے لیے چھوٹی. بس اگر ہم نے اپنی عملی اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے اس خیال کو دل سے نکالنا ہوگا کہ مثلا زنا ایک بڑا گناہ ہے، قتل ایک بڑا گناہ ہے، چوری ایک بڑا گناہ ہے، غیبت ایک بڑا گناہ ہے، اور ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں. بس اس خیال کو دل سے نکالنا ضروری ہے. اور اس خیال کو بھی دل سے نکالنا ہوگا کہ روزہ بڑی نیکی ہے، زکوٰۃ بڑی نیکی ہے، حج بڑی نیکی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی نیکیاں ہیں چھوٹی نیکیاں ہیں، جس طرح عام مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے. اگر یہ خیال دل سے نہیں نکالتے تو ہمارا عملی حصہ کمزور رہے گا. عملی حصے کی مضبوطی اس وقت آئے گی جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ قرآن کریم کے 700 حکموں پر عمل نہ کرنے والا نجات کا دروازہ اپنے پر بند کرتا ہے. بس ہمیں غیروں کی طرح یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بعض نیکیاں بڑی ہیں اور بعض نیکیاں چھوٹی ہیں. اور اس معاملے میں ان لوگوں کی دوسرے مسلمان جو ہیں غلف کی یہ حالت ہے کہ مثلا وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن نماز باجماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن روزہ بہت ضروری ہے، بڑی پابندی ہوتی ہے اس پر. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ بچانے کی کوشش تو کرے گا، لیکن روزہ ضرور رکھے گا،
کیونکہ اگر روزہ نہ رکھے تو اس کے نتیجے بہت بڑا جرم ہے۔ وہ زکوٰۃ بچانے کا تو یہ ایک وقت میں یہ حال تھا، اور پتہ نہیں پاکستان میں کیا حال ہے، کہ 1974 کے بعد جب احمدیوں کو آئین اور قانون کی اغراض کے لیے غیر مسلم قرار دیا گیا، تو بعض غیر جماعت جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ تھے، وہ کیونکہ حکومت سال کے آخر پر زکوٰۃ زبردستی ان اکاؤنٹ سے لیتی ہے، لیکن احمدیوں پر کیونکہ غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا حکومت کے مطابق کہ یہ واجب نہیں ہے، سو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بعض غیر جماعت بھی بینک فارموں پر قادیانی احمدی لکھ دیا کرتے تھے۔ تو ایمان کی تو یہ حالت ہے ان کی، ویسے احمدی کافر ہیں، لیکن اپنے پیسے بچانے کے لیے وقت آیا تو خود بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے۔ آج کل پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، بہرحال یہ وقت میں ایسی صورتحال تھی۔ یہ صورتحال اس لیے ہے کہ نیکی اور بدی کے معیاروں کو مقرر کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھتے، اس کے رسول کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ نام نہاد فقیہوں اور مفتیوں اور علماء کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک سفر پر تھے امرتسر کے، اور اس حالت میں آپ ایک موقع پیدا ہوا، ایک جگہ تقریر فرما رہے تھے۔ تقریر کے دوران آپ کے گلے میں خشکی محسوس ہوئی، تو ایک دوست نے یہ دیکھ کر چائے کی پیالی آپ کو پیش کی، آپ نے اسے ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے فکر مند ہو کے پھر چائے کی پیالی پیش کی، آپ نے ہٹا دیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا کہ رہنے دو، لیکن کیونکہ تکلیف پھر ہوئی، خشکی کا احساس ہوا گلے میں، تو پھر اس نے تیسری دفعہ چائے کی پیالی پیش کی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غالباً یہ سمجھ کر کہ اگر میں نے نہ لی تو یہ سمجھا جائے گا کہ میں ریا کر رہا ہوں، اور سفر میں جو روزہ نہ رکھنے کا حکم اور سہولت ہے اس سے لوگوں کو دکھانے کے لیے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو آپ نے ایک گھونٹ اس پیالی میں سے لے لیا۔ تو اس پر وہاں بیٹھے غیر جماعت لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہوا۔ ان لوگوں کے نزدیک روزے کی اہمیت یہ ہے کہ چاہے روزہ رکھ لو چاہے خدا تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے شاید 90% نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اس کے بھی تارک ہوں گے، اور 99% جھوٹ بولنے والے، دھوکہ فریب کرنے والے اور مال لوٹنے والے تھے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ ان میں سے 99% یقیناً اس وقت روزے دار بھی ہوں گے، کیونکہ روزے کو سب سے بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ مگر وہ روزہ اس طرح نہیں رکھتے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالی دیتا ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ہے، وہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس معیار کے مطابق بھوکی پیاسی رہتی ہے، مگر یہ بھوکا پیاسا رہنا ان کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اور ان کا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے، یا چند مزید نیکیوں کو جو ان کے نزدیک بڑی ہیں اس میں شامل کر لیں گے کہ
اسی سے ہماری بخشش کے سامان ہو گئے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ نہ دنیا میں نیکیاں قائم کرنے والے ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ صحیح معیار گناہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خود ساختہ بڑی نیکیوں اور چھوٹی نیکیوں اور بڑے گناہوں اور چھوٹے گناہوں کے معیار قائم کر لیے ہیں، اور نتیجتاً وہ اپنی تعریف کے مقابل جو بھی ان کی تعریف ہے نیکی کی، اس کے مقابلے پہ بڑی نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس بدی کو چھوٹا سمجھتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کو نہ چھوڑنا یہی ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یوں ایک برائی سے دوسری برائی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے اس نیکی کو بڑا قرار دیا ہے جسے کرنا مشکل ہو اور ہر ایک کے لیے مختلف ہے، اور اس بدی کو بڑا قرار دیا ہے جس سے بچنا مشکل ہو۔ بس اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے تو ہمیشہ یہ بات سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرنے اور ہر بدی سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہماری خود ساختہ تعریفیں ہمیں نیکیوں پر قدم مارنے والا اور بدیوں سے روکنے والا نہیں بنائیں گے۔ بسا اوقات اس طرح انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے کہ اگر خود ہی تعریفیں کرنے لگ جائیں اور کچھ بدیاں چھوڑیں اور کچھ نہ چھوڑیں، اور کچھ نیکیاں اختیار کریں اور کچھ نہ اختیار کریں۔ چھوٹی نظر آنے والی نیکیاں عدم توجہ کی وجہ سے نیکیوں سے بھی محروم کر دیتی ہیں، اور اکثر معمولی نظر آنے والی بدیاں روحانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے طہارت اور پاکیزگی کے انعام سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ پھر بعض بدیوں کو چھوٹا سمجھنے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بدی کا بیج قائم رہتا ہے جو مناسب موقع اور وقت کی تلاش میں رہتا ہے، اور موقع پاتا ہی باہر آ جاتا ہے۔ بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی ایک بدی یا بدیوں کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب سب مل کر بھرپور کوشش کریں۔ ایک معاشرہ ہے، جماعت ہے، تو جماعت کا ہر فرد جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر ہر کوئی اپنی تعریف کے مطابق نیکی اور بدی کرے گا تو پھر ایک شخص ایک بات کو بدی سمجھ رہا ہوگا یا بڑی بدی سمجھ رہا ہوگا، تو دوسرا اس کو چھوٹی بدی سمجھ رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ تیسرا ان دونوں سے مختلف سوچ رکھتا ہو۔ تو پھر معاشرے سے بدیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ بدیاں تبھی ختم ہوں گی جب سب کی سوچ کا دھارا ایک طرف ہو۔ مثلا مسلمان تمام گناہوں سے بدتر بلکہ شرک سے بھی بڑا اکثریت جو ہے سور کے گوشت کھانے کو سمجھتی ہے۔ ہر بدمعاش، چور، زانی، لٹیرا یہ سب کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، لیکن اگر کہو کہ سور کھا لو تو کہے گا میں مسلمان ہوں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کس طرح سور کھا سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں مجموعی طور پر یہ احساس پیدا ہو چکا ہے کہ سور کھانا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس معاشرے میں رہنے اور پیدا ہونے اور پلنے اور بڑھنے کے باوجود یہاں کے جو مسلمان ہیں ان میں 99.9% مسلمان جو ہیں سور کے گوشت سے کراہت کرتے ہیں۔ بس یہ اس احساس کی وجہ سے ہے
جو اجتماعی طور پر مسلمانوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ بس برائیوں کو روکنے اور نیکیوں کو قائم کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کے احساس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ معمولی نیکی بھی بڑی نیکی ہے اور معمولی بدی بھی بڑا گناہ ہے۔ جب تک ہم میں سے ہر ایک میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اور اس کے لیے کوشش نہیں ہوگی، معاشرے میں بدیاں قائم رہیں گی اور عملی اصلاح میں روک بنتی رہیں گی۔ پھر اس اعمال کی اصلاح میں جو دوسری وجہ ہے وہ ماحول ہے یا نقل کا مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نقل کا مادہ رکھا ہوا ہے جو بچپن سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ فطرت میں ہے، اس لیے بچے کی نقل میں بھی، بچے کی فطرت میں بھی یہ نقل کا مادہ ہے۔ اور یہ مادہ جو ہے یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہے، لیکن اس کا غلط استعمال انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے یا تباہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ یہ نقل اور ماحول ہی کا اثر ہے کہ انسان زبان سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے یا باقی کام سیکھتا ہے، اچھی باتیں سیکھتا ہے۔ اچھی باتیں سیکھ کر بچہ اعلیٰ اخلاق والا بنتا ہے۔ ماں باپ نیک ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپس میں پیار اور محبت سے رہنے والے ہیں، جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہیں، تو بچے بھی ان کے زیر اثر نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر جھوٹ، لڑائی جھگڑا، گھر میں دوسروں کو استہزاء کرنے کی باتیں، جماعتی وقار کا بھی خیال نہ رکھنا یا اس قسم کی برائیاں جب بچہ دیکھتا ہے تو اس نقل کی فطرت کی وجہ سے یا ماحول کے اثر کی وجہ سے یہی برائیاں وہ سیکھتا ہے۔ پھر باہر جاتا ہے تو ماحول میں، دوستوں میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بار بار میں والدین کو توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے باہر کے ماحول پر بھی نظر رکھا کریں، اور گھر میں بھی بچوں کے جو پروگرام ہیں، جو ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں یا انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان پر بھی نظر رکھیں۔ پھر یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ بچوں کی تربیت کی عمر انتہائی بچپن سے ہی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ خیال نہ آئے کہ بچہ بڑا ہوگا تو پھر تربیت شروع ہو گئی۔ 2 سال 3 سال کی عمر بھی بچے کی تربیت کی عمر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بچہ گھر میں ماں باپ سے اور بڑوں سے سیکھتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے اور ان کی نقل کرتا ہے۔ ماں باپ کو کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے، اسے کیا پتہ، اسے ہر بات پتہ ہوتی ہے اور بچہ ماں باپ کی ہر حرکت دیکھ رہا ہوتا ہے اور لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک وقت میں آ کے پھر وہ ان کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچیاں ماؤں کی نقل میں، اپنی کھیلوں میں اپنے ماؤں جیسے لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی نکالی کرتی ہیں۔ لڑکے باپوں کی نقل کرتے ہیں۔ جو برائیاں یا اچھائیاں ماں باپ میں ہیں ان کی نقل کریں گے۔ مثلاً جب ان کو بڑے ہوں گے اور یہ پڑھایا جائے گا کہ یہ برائیاں ہیں اور یہ اچھائیاں ہیں، جیسے مثلاً جھوٹ ہے، یہ بولنا برائی ہے، وعدہ پورا کرنا اچھائی ہے، لیکن ایک بچہ جس نے اپنی ماں باپ کی سچائی کے اعلیٰ معیار نہیں دیکھے، جس نے ماں باپ اور گھر کے بڑوں سے کبھی وعدے پورے ہوتے نہیں دیکھے، وہ تعلیم کے لحاظ سے تو بے شک سمجھیں گے کہ یہ جھوٹ بولنا برائی ہے اور وعدے پورے کرنا نیکی ہے اور اچھائی ہے، لیکن عملاً وہ ایسا نہیں کریں گے۔
کیونکہ اپنے گھر میں اس کے خلاف عمل دیکھتے رہے ہیں۔ بچوں کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں بچپن سے ہی، اس لیے وہ بڑے ہو کر اس کو نہیں تسلیم کریں گے۔ اگر ماں کو بچہ دیکھتا ہے کہ نماز میں سست ہے، اور باپ اگر گھر آ کے پوچھے کہ نماز پڑھ لی، تو کہہ دے ابھی نہیں پڑھی، پڑھ لوں گی، تو بچہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا جواب ہے۔ مجھ سے بھی کسی نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی تو میں بھی یہ جواب دے دیا کروں گا، ابھی نہیں پڑھی، پڑھ لوں گا۔ یا یہ جواب سنتا ہے کہ بھول گئی، یا یہ جواب سنتا ہے کہ پڑھ لی، حالانکہ بچہ سارا دن ماں کے ساتھ رہا اور اسے پڑھتا ہے کہ بچے نے ماں نے نماز نہیں پڑھی، تو بچہ یہ جواب ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح باپ کے غلط باتیں جو ہیں وہ بچے کے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور ان کے جو بھی جواب غلط رنگ میں باپ دیتا ہے وہ پھر بچہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ تو ماں باپ دونوں بچے کی تربیت کے لحاظ سے اس کو اگر غلط تربیت کر رہے ہیں یا غلط عمل کر رہے ہیں تو غلط رنگ کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو غلط تعلیم اس کو دے رہے ہیں اپنے عمل سے۔ اور بچہ پھر بڑے ہو کر یہی کچھ کرتا ہے، عملاً یہی جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ہمسایوں، ماں باپ کی سہیلیوں اور دوستوں کے غلط عمل کا بھی بچے پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ پس اگر حقیقی عملی اصلاح کرنی ہے اپنی نسل کی، اپنی اولاد کی، تاکہ آئندہ عملی اصلاح کا معیار بلند ہو، تو ماں باپ کو اپنی حالت کی طرف بھی نظر رکھنی ہوگی، اور اپنی دوستیاں بھی ایسے لوگوں سے بنانے کی ضرورت ہوگی جو عملی لحاظ سے ٹھیک ہوں۔ بہرحال بچپن میں نقل کی بھی عادت ہوتی ہے، اور ماحول کا اثر بھی ذہن میں بیٹھ جانے والا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو نیک ماحول میں رکھ دیں گے تو نیک کام کرتا چلا جائے گا، اگر برے ماحول میں رکھ دیں گے تو برے کام کرتا چلا جائے گا، اور برے کام کرنے والے کو جب بڑے ہو کر سمجھایا جائے گا کہ یہ بری چیز ہے اسے مت کرو، تو اس وقت وہ ان کے اختیار سے نکل چکا ہوگا۔ پھر ماں باپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے۔ بس ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے عمل سے بچوں کو بھی سچ پر قائم کریں، اپنے عمل سے دوسرے اعلیٰ اخلاق بھی ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی ان اخلاق کو اپنانے والے ہوں۔ جھوٹی قسمیں کھانے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں تاکہ بچے بھی بچ سکیں۔ عملی طور پر بچپن میں پیدا کیے گئے خیالات کا کس قدر اثر رہتا ہے، حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی مثال دی ہے جو سکھوں کے ایک رئیس خاندان سے تھے اور احمدی ہو گئے تھے۔ گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور ان کے ساتھیوں نے ان کی یہ چڑ بنا لی تھی کہ گائے کا گوشت ضرور کھلانا ہے ہم نے آپ کو۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مہمان خانے میں آگے آگے وہ تیز سے چلی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ان کے دوست، اور کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو آج یہ بوٹی ضرور کھلانی ہے، اور وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے یہ نہ کرو۔ اور بیان کہتے ہیں ایک دفعہ ان کو یا کسی اور نو مسلم کو کسی نے کھلا دی تو اس نے عملاً اتنی کراہت آئی، اس کو کیا کرتی، الٹی آ گئی اس کو۔ تو یہ بچپن سے گائے کے گوشت سے نفرت پیدا کرنے کا نتیجہ ہے کہ بڑے ہو کر مسلمان ہو کر پھر بھی اس سے کراہت ہے۔ اب عقیدے کے لحاظ سے بے شک انہوں نے اپنا عقیدہ بدل لیا، نیا عقیدہ اختیار کر لیا، لیکن جو عملی نمونے سے گائے کے گوشت سے ماں باپ نے ان کو نفرت دلوا دی تھی وہ پھر بھی دور نہ ہوئی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں
کہ عمل چونکہ نظر آنے والی چیز ہے اس لیے لوگ اس کی نقل کر لیتے ہیں اور یہ بیج پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن عقیدہ کیونکہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے اس لیے وہ اپنے دائرے میں محدود رہتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح ہی ہے، عقیدہ ایک پیوندی درخت ہے کہ درخت کو جس میں پیوند لگائی جائے تو پھر اس سے نئی شاخ پھوٹتی ہے، نئی قسم کا پھل نکل آتا ہے، اسے خاص طور پر لگایا جائے تو لگتا ہے۔ عمل کی مثال تخمی درخت کی طرح ہے، یعنی جو بیج سے پھیلتا ہے۔ آپ اس کا بیج زمین میں جڑ پکڑ کر اگنے لگ جاتا ہے جب بھی موسم سازگار ملتا ہے۔ پس برے عمل کا پھیلنا بہت آسان ہے اور یہ معاشرے میں اپنوں کے بد عمل کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے اور غیروں کے بد عمل کی وجہ سے بھی پھیلتا ہے، یعنی نیکیوں اور بدیوں کے پھیلنے میں معاشرے کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بعض اور اسباب بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی طرف اور اپنے بچوں کی عملی اصلاح کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آج ایک افسوسناک خبر بھی ہے، نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھوں گا جو مکرم خالد احمد البراقی صاحب مرحوم سیریا کا ہے۔ خالد براقی صاحب انجینئر تھے، 37 سال ان کی عمر تھی۔ ان کے والدین کو 1986 میں دمشق کے نواحی علاقے کی ایک بستی ہوش عرب میں سب سے پہلے بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ بیعت کرنے کے بعد ان کے والد صاحب کو مخالفت اور دھمکیوں کے ساتھ 1989 میں 6 ماہ کی جیل بھی کاٹنی پڑی۔ اسی طرح حالیہ فسادات میں بھی جو شام میں ہو رہے ہیں، 212 اور 213 میں بھی 2 دفعہ ان کے والد کو گرفتار کیا گیا۔ خالد براقی صاحب کے سب بہن بھائی بچپن سے ہی احمدی ہیں۔ انہیں 18 ستمبر 2013 کی شام کو وہاں کی جو انٹیلیجنس کی ایجنسی ہے اس کی کسی برانچ نے گرفتار کیا، جس کے بعد ان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکیں، یہاں تک کہ 9 دسمبر 2013 کو ان کے والد کو ملٹری انٹیلیجنس کی ایک برانچ میں بلایا گیا اور وہاں ان کے بیٹے کے پاس کاغذات وغیرہ تھما دیے اور بتایا کہ اس کی 28 اکتوبر 2013 کو وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی لاش بھی ان کے والد صاحب کو نہیں دی گئی۔ غالباً یہی امکان ہے کہ وہاں ان کو ٹارچر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ خالد البراقی صاحب کی نیکی، تقویٰ، حسن خلق اور دینی تعلیمات کی پابندی کی گواہی وہاں سے بہت سارے احمدیوں اور غیر احمدیوں نے دی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے وقت ان کی آواز غیر معمولی اچھی ہوتی تھی، بہت نرم دل اور لوگوں سے ہمدردی رکھنے والے اور ہر مفوضہ کام کو نہایت خوش دلی کے ساتھ انجام دینے والے۔ تعاون، اخلاص اور نظام جماعت اور خلافت سے محبت ان کے خصائل میں شامل تھی۔ اپنے وطن اور تمام لوگوں سے محبت رکھنے والے وجود تھے۔ ایک مقامی جماعت کے صدر بھی رہے۔ اس وقت سیکٹری تعلیم القرآن اور وقف عارضی خدمات بجا لا رہے تھے۔ موسی تھے، باقاعدہ چندوں کی ادائیگی کرنے والے تھے۔ ان کی بیوی بھی احمدی ہیں اور 3 بچے ہیں، بیٹی شروق اور بیٹا احمد، دونوں کی عمر 6 سال سے کم ہے، اور حسام الدین جو ان کی گرفتاری سے چند ہفتے قبل پیدا ہوا تھا، وقف 9 کی تاریخ میں شامل ہے، بچہ چھوٹا۔ اپنی فیس بک پر گرفتاری سے پہلے خالد البراقی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ وطن کی محبت جزو ایمان ہے، یا رب ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور اسے تمام مصائب سے رہائی عطا فرما اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ خوبصورت بنا اور اس کے اہل کو اپنا زیادہ مقرب بنا لے۔ خدایا اس ملک کے باسیوں کے دل ایک دوسرے کے قریب کر دے، انہیں آپس میں محبت کرنے والا بنا دے۔ اے خدایا تو ہمیشہ کے لیے امن اور سلامتی اور خیر کے پھیلانے کے لیے اس ملک کے نیک لوگوں کی مدد فرما۔ اللہ کرے یہ دعا اس ملک کے لیے پوری ہو اور تمام امت مسلمہ کے لیے پوری ہو۔
تاکہ وہاں کے فساد ختم ہوں۔ طاہر ندیم صاحب کہتے ہیں خالد عبدالراقی صاحب کا اکثر ای میل سے رابطہ رہتا تھا۔ شام کے قیام کے دوران ہمارا ان سے تعارف ہوا۔ بڑی تواضع اور خاکساری کی مثال تھے یہ نوجوان، نہایت سادہ، نیک، ہنسمکھ۔ دمشق میں جماعت کے ہی ایک مکان میں رہتے تھے جسے بطور مرکز استعمال کیا جاتا تھا۔ انہیں علم کی اس قدر پیاس تھی کہ اکثر اپنے ایک کزن کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے۔ علمی موضوعات پر باتیں ہوتی تھیں۔ جو بھی کوئی جماعتی کتاب ملتی بڑی محبت اور تڑپ کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے۔ جماعت کی پرانی لائبریری میں سے بعض عربی کتب اور رسالہ البشرا کے قدیم شماروں میں سے مضامین نکالے، پھر کمپیوٹر پر دوبارہ لکھے اور پھر ہمیں بھی کہتے ہیں ارسال کیے۔ تراجم میں نظر ثانی پر معاونت کیا کرتے تھے، جو کتابیں مختلف ترجمے ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گہری محبت اور خلافت سے عشق تھا۔ یوم مسیح موعود علیہ السلام کے موقع پر نشر ہونے والے عربی پروگرام کو سن کر بہت جذباتی انداز میں انہوں نے اپنا پیغام بھیجا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک قصیدہ بھی نہایت پرسوز آواز میں ریکارڈ کروایا انہوں نے۔ 1 اپریل 2012 کو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا جس کے آخر وہ اپنا 2006 کا ایک رویا لکھا تھا۔ ایک رویا سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھاری ذمہ داری اور اہم امانت ان کے سپرد کی جائے گی، اور رویا میں انہیں حق پر قائم رہنے اور کوئی کمزوری نہ دکھانے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس رویا کے بعد ان کو جماعت کا صدر جب بنایا گیا تو سمجھے کہ شاید یہ رویا پوری ہو گئی ہے، لیکن رویا میں حق پر قائم رہنے اور کمزوری نہ دکھاتے ہوئے جان دینے کی تلقین کی گئی تھی۔ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان دی کہ دین پر قائم رہے اور اپنے ایمان میں لغزشیاں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ ایک اور وہاں ہمارے مبلغ انجم پرویز صاحب جو رہے ہیں وہاں، وہ کہتے ہیں بڑی محنت، اخلاص اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے تھے، اور کہتے تھے میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ میں احمدی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ احمدی سچے، دیانتدار، محنتی اور بااخلاق ہوتے ہیں۔ تبلیغ کا بڑا شوق تھا انہیں، اور تبلیغ پر چونکہ تبلیغ کرنا منع ہے، اس لیے کہتے تھے کہ میں احمدی اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے خود توجہ پیدا ہو۔ بڑے وطن سے محبت کرنے والے تھے، جیسا کہ ان کے بیان سے بھی ظاہر ہو گیا، اور اپنے دوستوں اور ہم جلیسوں کو بھی یہ سمجھایا کرتے تھے کہ وطن سے محبت کرو، کیونکہ یہی صحیح اسلامی تعلیم ہے۔ اور جب میں نے ان کو ان حالات پہ خطبات دیے ہیں تو وہ خطبات بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو سنائے اور ان کو آمادہ کیا کہ تشدد کی زندگی ختم کرو اور پورا منشہری بن کے رہو۔ لیکن بعض بد فطرت جو تھے ان کے خلاف تھے، لگتا ہے انہیں حکومت کرندوں نے ان پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر